قرآن مجید کا نماز تراویح میں سنا ہے سورہ یوسف، اس کا بقیہ حصہ، سورۃ الرعد، سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل کا کچھ حصہ۔ یہ جو صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، ان کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی عظمت کو بیان کیا اور نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا کہ رسالت محمدی کا اگلا دور شروع ہو رہا ہے، انسانیت کی بھلائی اور اس کی ترقی کا اگلا دور شروع ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں اس کی طرف دعوت دیتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے قومی اور اجتماعی زندگی کا اگلا دور کیسے پیدا کریں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ہمیں یہ دعوت دی کہ یہ واقعات سنا کر ان واقعات کے آئینے میں اسلام کا اگلا دور، قرآن حکیم کا مستقبل، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دور، اس کو بعین ہی ان واقعات کے ساتھ ٹیلی کر کے، موازنہ کر کے، مستقبل کی پیشن گوئی کے اعتبار سے ان واقعات کو بیان کیا۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ احسن القصص، یہ سب سے بہترین قصہ ہے، یہ بہترین واقعہ ہے۔ اب یہ بہترین قصہ اور واقعہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا مستقبل بیان کر رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے ماضی کا حال، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور مقاصد اس سے لیے جا رہے ہیں محمدی نبوت اور رسالت کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی مراحل سے گزرنا پڑے گا، انہی کرداروں میں سے گزرنا پڑے گا، انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات یہ بعین ہی نبوت محمدی کے واقعات ہیں۔ قرآن اس کی طرف ہمیں رہنمائی بیان کرتا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ قرآن بہترین واقعہ تمہیں سمجھاتا ہے۔ بہترین واقعہ کیا ہے؟ جو تمہاری زندگی کا اگلا پورا رخ بدل دے گا، تمہیں عقل اور شعور دے گا کہ تم اس آئینے میں اپنی زندگی کا مستقبل دیکھ سکو۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ کو اس واقعے کے بارے کی ساری تفصیلات نہیں پتہ تھی، ہم نے آپ کو یہ سنائی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن بیان کرتا ہے جو اعلیٰ مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھے گا تو اعلیٰ مقاصد کے خیالات ہی اسے آئیں گے، اعلیٰ نظریہ رکھے گا، اعلیٰ فکر اور سوچ اس کے دل و دماغ میں بیٹھے گی، اس کو خواب بھی اسی طرح کے آئیں گے، اس کے خیالات بھی اسی طرح کے بنیں گے، اس کے ارادوں کے اعتبار سے، اس کے مقاصد کے اعتبار سے ہی اس کے خیالات اور اس کے خواب وجود میں آتے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں، یعقوب علیہ السلام کے گھر میں، اسحاق علیہ السلام کی دعوت کے آثار میں وہ پل بڑھ رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے آنکھیں کھولی، ان کے دل و دماغ میں یہ تصورات، یہ بنیادی توحید کے نقطے، انسانی معاشروں کو ترقی دینے کا یہ پروگرام ان کے ذہن نشین ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں ابا جان میں خواب دیکھ رہا ہوں، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں بچپن میں۔ اب یعقوب علیہ السلام وہ اپنا ایک ڈیزائن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ترقی کا اپنا پروگرام وہ آگے بڑھا رہے ہیں کہ ملت حنیفیت کا اگلا دور ہمارے خاندان سے کیسے پیدا ہوگا۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا وہی جانشین اور خلیفہ بنتا ہے، وہی اس کا اہل اور ذمہ دار بنتا ہے، لیکن اب یہ 11ویں نمبر پر آنے والا بیٹا، 11ویں نمبر پر آنے والا بیٹا اب وہ خواب دیکھ رہا ہے
حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا جہاں دیدہ انسان، فرمایا اپنے بچے کو تو نے خواب دیکھ لیا، وہ اس خواب کی روشنی میں اپنے بیٹے کا مستقبل دیکھ لیتے ہیں کہ میرے بیٹے کا آنے والا مستقبل کیا ہے، میرے بیٹے کے اگلا دور کون سا ہوگا۔ اس کے خوابوں اور ارادوں کی بنیاد پر وہی اس کا مستقبل جھلک رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی نسلوں کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے خواب کیا ہے؟ ان کے خواب آج خیال اور چھچڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا بلی کے خواب چھچڑے۔ آج ہمارا نوجوان کیا خواب دیکھتا ہے؟ اب اس کو کس چیز کے تصورات اس کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کن چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتا ہے، وہ کن چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ اپنا قوم اور اپنی اور قوم کا مستقبل کیا دیکھ رہا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب ان کا اور پورے بنی اسرائیل کا مستقبل، اس کا پورا نقش و نگار واضح کر رہا ہے۔ لا تقصص رؤیاک، یعقوب علیہ السلام نے جب خواب سنا تو فرمایا یہ خواب کسی اور سے بیان نہ کرنا، یہ تو میرے سامنے تو بیان کر دیا، میں نے سن لیا خواب۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کسی کو خواب آئے تو وہ اپنا خواب ہر ایک کے سامنے نہ بیان کرے۔ لا تقص رؤیاک، لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب مت بیان کر، الا حبیبا او لبیبا، فرمایا رسول اللہ نے مگر کسی عقل مند کے سامنے اپنا خواب بیان کرو، یا اپنے دوست بھلا چاہنے والے خیر چاہنے والے کے سامنے بیان کرو۔ کسی احمق اور بے وقوف کے سامنے اپنا خواب نہ بیان کرنا۔ اس لیے اپنے ارادوں کا اظہار تم نے کہاں کرنا ہے؟ کن لوگوں میں کرنا؟ عقل مند لوگوں میں اور اپنے بھائی خواہ سمجھدار ہم سے محبت دوستی تعلق رکھنے والے لوگوں میں، خواب ان میں بیان کرنا ہے۔ اب خواب سے بھی، اب خواب کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک مومن کے لیے یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ خواب بھی کیا ہے؟ نبوت کا 46واں حصہ ہے کہ انسان کی روحانی ترقی کائنات کے مختلف امور کے ساتھ وہ اٹیچ ہو کر، وابستہ ہو کر، بہت سارے احوال وہ ان کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتی ہے، لیکن شروع رات کے جو خیال خواب ہوتے ہیں وہ تو کھانے پینے کے خیال ہوتے ہیں۔ کھانا زیادہ کھایا، گیس چڑھ گئی، اس کو اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ جس طرح کے کھانے زیادہ کھاتا ہے اسی طرح کے خیالات آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سحری کے جو خواب ہوتے ہیں، کھانا ہضم ہو جائے، گیس شیس بیٹھ جائے، پیپسی کوکو کولا کا اثر زائل ہو جائے، پزے شزے کا اثر ختم ہو، تو پھر جو خواب آئے گا وہ خواب صحیح ہوگا، وہ روح کا عقل کا ملاپ کائنات کی قوتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ جو خواب آتے ہیں یہ تو خیال ہوتے ہیں، یہ تو جنون ہوتا ہے، یہ تو وسوسہ ہوتا ہے، یہ تو سودا ہوتا ہے۔ اس لیے ان خوابوں کا بھی اعتبار نہیں۔ ہاں، خوابوں سے انسان استشہاد ایک واضح لائن لے سکتا ہے، لیکن حق اور باطل کے فرق کے لیے تو اللہ نے عقل دی ہے، شریعت دی ہے، وحی دی ہے، علم نبوت دیا ہے۔ اس لیے خوابوں کی تعبیر یہ ایک مستقل مسئلہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، واقعات اور حوادثات کو صحیح ٹھکانے پر بٹھانا، واقعات کی صحیح پکچر لے کر آنا، اس سے جو اندر کے مقاصد ہیں ان کو واضح کرنا۔ عام لوگ واقعہ دیکھتے ہیں تو وہ صرف واقعے سے دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگ واقعہ دیکھ کر اس واقعے کے اندر جھانکتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور اس سے بھی سمجھدار لوگ اس واقعے کے سارے تانے بانے بن کر پورا فلسفہ اور نظام حیات مرتب کر لیتے ہیں۔ اس لیے حوادثات اور واقعات سے عام لوگ وہ اور طرح کی رہنمائی لیتے ہیں، اسی طرح پڑھے لکھے لوگ اور طرح کی رہنمائی لیتے ہیں، اور انسانی معاشروں کے فلسفے کے حاملین وہ اس سے اور طرح کے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اب میرے بڑے بیٹوں میں ہماری نبوت کی وراثت اور علم یہ ان میں نہیں جائے گی، یہ تو چھوٹے بیٹے میں جائے گی۔ اب جب چھوٹے میں جائے گی وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہیں اور ہمیں وراثت کیوں نہ ملے،
ان میں حسد پیدا ہوگا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، یہ تیرے خلاف منصوبہ بنائیں گے، تدبیر کریں گے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اب انسان کے ساتھ دو قسم کی قوتیں لگی ہوئی ہیں، شیطانی قوت یا حیوانی قوت۔ حیوانی قوت کا مظہر جسے کہا جاتا ہے وہ شیطان، دوسری عقلی قوتیں، وہ مظہر ہے فرشتوں کی قوت کا۔ یہ انسان کے ساتھ دونوں قوتیں لگی ہوئی ہیں، انسان ان دونوں میں سے کس کا اثر قبول کر کے آگے بڑھے گا، کس کے اثر سے اپنی زندگی کے اعمال کا، اپنی ڈائریکشن کا تعین کرے گا۔ اب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح دو ٹوک اصول بیان کر دیے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا اور اپنے خاندان کا پورا نقشہ ذہن میں بٹھا دیا کہ اب ان کو مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ اب انہیں ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں، ہر وقت ان کو کہ اب یہ جس بڑے مقصد کی طرف جا رہے ہیں، اب بڑا مقصد تو یہاں پورا نہیں ہوگا، ان کو باہر جانا پڑے گا، دور جانا پڑے گا، لیکن ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی دور کیسے جائیں گے۔ اب اللہ کی حکمت نے ان اعلیٰ مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ کی باریک ترین حکمت اور تدبیر وہ اپنا کام کرتی ہے۔ اب ظاہراً بھائیوں کا حسد ہے، بھائی مقابلے میں آ گئے، دشمنی میں آ گئے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو گھر سے جدا ہونا پڑ رہا ہے، اپنے خاندان سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ جس بڑے مقصد کے تحت انہوں نے جانا ہے، اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی درجے کی گھٹیا اور مشکلات ترین زندگی کو انہوں نے اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ بڑے مقصد کے تحت عارضی طور پر آپ کو گھٹیا ترین زندگی پر بھی اپنے آپ کو لانا پڑے گا، اور اسی کے اندر سے آپ نے اپنی زندگی کا نیا راستہ نکالنا ہے، نئی ان مشکلات سے اپنے لیے نیا راستہ نکالنا ہے۔ اب ادھر یہ تدبیر بن رہی ہے، بھائی کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اب ان میں سے 10 بھائی وہ ایک طرف ہیں اور وہ رائے بناتے ہیں اسے قتل کر دیا جائے۔ اب ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے نہیں، لا تقتلوا، اسے مت قتل کرو، اور وہ قتل کرنا چاہتے ہیں 9، اور 9 کے مقابلے میں ایک حاوی ہو جاتا ہے جس کو لاوی کہا جاتا تھا، وہ حاوی ہو گیا۔ اس نے کہا قتل نہ کرو، لا تقتلوا، اسے مت قتل کرو، تم تو طے کر کے آئے تھے کہ اس کو صرف گھر سے نکالنا ہے، اب یہاں پہنچ کر قتل کرنا چاہتے ہو تاکہ باپ کی، اپنے والد کی خواہشات اور اس کی محبتیں تم اکیلے سمیٹ سکو۔ اب خاندانی نظام، اجتماعی نظام، یہ انسان پر حاوی ہونا چاہیے، اپنے ذاتی مقاصد حاوی نہیں ہونے چاہیے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام وہ اپنے بیٹوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کے بیٹوں کے چہروں پر اندر سے جو ان کے حسد کی آگ بڑھ رہی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف یوسف کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا اور معصوم بچہ ہے، اگر یہ تنہائی کا چلا گیا، ان کی تدبیروں کا شکار ہو گیا، یہ اپنی زندگی کیسے بنائے گا، یہ اپنی زندگی کے راستوں میں کیسے کامیابی تک پہنچے گا۔ ان کو یہ غم، یہ پریشانی ہے، ایک طرف بیٹوں کا یہ غم، اور ایک طرف نبوت اور مشن کے جانشین کا اگلا دور، ایک طرف خاندانی نظام اور ایک طرف نبوت کا اگلا دور جس سے بنی اسرائیل کی پوری ترقی وابستہ ہے، اس کا حامل اور وارث، اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا، اس کو کن احوال سے گزرنا پڑے گا۔ اب یہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ اب جنگل میں سارا واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، پہلا واقعہ یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کا، یہی لوگ سن کر فارغ ہو جاتے ہیں، ادھر سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر یوسف اور زلیخا کے قصے میں پھنس جاتے ہیں۔ سارا واقعہ یوسف علیہ السلام کا، جس سے ایک رسول اللہ کی نبوت کا اگلا دور قرآن سمجھانا چاہتا ہے، وہ سارا یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ 2 قصے بیان کر کے سارے مفسرین، سارے علماء، سارے اینکر پرسن اور سارے ڈرامہ باز یہ صرف 2 قصے بیان کر کے اس واقعے کے 2 پہلو بیان کر کے ساری چیزوں کو بلڈوز کر دیتے ہیں۔ قرآن یہاں سمجھا رہا ہے کہ خیالات سے، افکار سے، خوابوں سے انسانوں کا اگلا دور صلاحیت کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ صلاحیت کس کے اندر ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کے اندر صلاحیت ہے تعویل الاحادیث، سیاسی صلاحیت، اجتماعی صلاحیت، واقعات سے رہنمائی لے کر حکمت عملی مرتب کرنے کی، پلاننگ کرنے کی صلاحیت، یہ یوسف علیہ السلام کے اندر ہے، بھائیوں کے اندر نہیں۔
وہ بھائی ہیں، بڑے ہیں، وہ بکریاں چرا سکتے ہیں، وہ گھر کا نظام چلا سکتے ہیں، وہ گھر میں روزی روٹی لا سکتے ہیں، لیکن قومی ترقی کے لیے قیادت کا کردار نہیں ادا کر سکتے۔ اور یوسف علیہ السلام بھی یہاں رہیں گے تو قیادت کے کردار ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کر وہ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا انہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ نے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ اب وہاں سے نکلے، قرآن یہ واقعات بیان کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی جب واپس لے کر آئے، لے کر گئے جنگل میں اور بیابان میں، اور وہاں جا کر انہوں نے ان کو پہلے تو ان کو زد و کوب کر کے، پھر ان کو فیصلہ کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ جب کنویں میں ڈالا تو اللہ نے اسی وقت بیان کر دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب وقت آئے گا تم ان کو یہ سارے واقعات بتاؤ گے، یہ تیرے پاس آئیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تو وہ جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے، اب والد کو کیا بتائیں گے؟ انہوں نے بکرا ذبح کیا، یوسف کی قمیض اتاری، اور قمیض اتار کر اس پر خون لگا کر یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے شام کو نہیں، عشاء کے وقت پہنچ گئے۔ جاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء کے وقت وہاں پہنچ گئے، رو رہے ہیں بھائی کے غم میں۔ ہم تو کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، بھیڑیا آیا، اکلہ الذئب، اسے کھا گیا۔ اور آئے جاؤ بقمیص علی قمیصہ بدم کذب، اور جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو اٹھا کر دیکھا، کہتے ہیں ایک طرف ان کا بیان ہے اور ایک طرف کرتا ہے، کرتے کو دیکھتے ہیں، ان کا بیان سنتے ہیں، ان کا رونا دیکھتے ہیں تیسری طرف، سمجھ جائے مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، جس کام نے ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں جب ان ساری چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کیسا بھیڑیا تھا، پتہ نہیں کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا تھا کہ اندر سے اس نے آدمی کو نکال لیا، اور کرتے کے اوپر پھٹنے کا کوئی نشان بھی موجود نہیں، کرتے کے اوپر پھٹنے کا کوئی نشان نہیں، خون لگا ہوا ہے، کرتا پھٹا ہوا نہیں۔